اور صحابہ کو وہ موقع بھی یاد ہے، اور آپ کا بتلانا سکھانا حجۃ الوداع کے موقع پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یاد رکھنا زندگی بسر کرتے ہوئے مکمل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دین اسلام مکمل ہے۔ عام معاملات میں ارادے پر جو ہے وہ جرم نہیں ہے، بالکل ارادے پر قدغن اتنی سزا بڑی نہیں نہیں ہے۔ ہے، یہاں ارادے پر اتنی بڑی قدغن لگائی۔ اللہ ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، قبلہ بھی ایک، تو پھر یہ برابری کے جو معیارات ہیں یہ ویسے نہیں ہے۔ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ بنیادی عقیدہ آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لگا ہے۔ اور اگر اس سے چھوٹی اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ تو بالکل نہیں کاٹا جائے گا، یہ تو ظلم ہوگا، ٹھیک، اس کو پھر کچھ اس سے کم 10 کوڑے یا اس سے کم سزا دی جائے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے کیس بھی جو ہے نا وہ الگ عدالتوں میں ہوں گے۔ اب کیا چیزیں ہم یہاں بیٹھ کے کھولیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو ججز بھی الگ بیٹھیں گے۔ جس انداز میں آپ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ رکھنا ہے اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں، تو یہ کیا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں، آپ انہیں کہیں نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم نے قائم کی ہوئی ہے، تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے۔ تو اب یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اور اس کے امپلیمنٹ نہ کرنے میں معاشرے کے لیے تباہی ہے، معاشرے کے لیے بربادی ہے۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں جو ہے نا وہ چاہے کچھوے کی چال ہے، خرگوش کی طرح چھلانگے نہ بھی لگیں، ہم نے لگے رہنا ہے، گامزن رہنا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، ناہد کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین اور زرعی اصول انسانیت کے حوالے سے، مسلمانیت کے حوالے سے امت کو دیے ہیں، اور ان پر بالترتیب ہماری جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، استاذ ہیں، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ریلیجن اور فلسفی کے اندر، منہاج یونیورسٹی سے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑا اللہ نے ملکہ عطا کیا ہے، انٹلیکچوئل لیول بڑا ہائی ہے۔ گفتگو کے دوران آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ محترم مفتی عبد المغیث صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے معزز مکرم مہمان جو آؤٹ آف سٹی سے تشریف لائے ہیں، آپ بھی استاذ ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا ملکہ عطا کیا ہے، بڑے عمیق انداز میں قرآن و سنت کی جو روشنی ہے اس کی کرنیں بکھیرتے ہیں، جناب شیخ عرفان جوید صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ سر جی آپ کے تشریف لانے کا، آپ کے آمد کا۔ ناظرین اکرام، ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر ریلیجن ہے، مذہب ہے، جو اپنے ماننے والوں کو صرف کسی ایک چھوٹے یونٹ کے اندر نہیں بلکہ پوری عالم دنیا کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر ان کی رہنمائی اس انداز میں کرتا ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ خوشبو بکھیرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اور یونٹی کے حوالے سے ایک ون نیشن جو میتھڈ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کچھ نکات ایسے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ اپنے خوبصورت انداز میں وہ ہمارے ناظرین کے پیش گوش گزار کیجیے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العالمین آپ کو برکت دے، اور یہ ہمارا نعت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ یہ بہت اچھی کاوش ہے، کوشش ہے۔ یقیناً یہ جو بر وقت اور موقع محل کے اوپر آپ نے یہ جو سیریز شروع کی ہے خطبہ حجۃ الوداع کی، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع اور اسی طرح باقی چند معاملات جو ہیں ان کو صرف نیشن نہیں انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جاتا ہے، بالکل صحیح۔ اور ان کے تھیمز کے اوپر، ان کے کنکلوژن کے اوپر ابحاث ہوتی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور یہ جو آپ کا کویسچن ہے خصوصاً جو ہے حجۃ الوداع میں، تو یکسانیت کے جتنے بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر ایک قوم بن سکتی ہے، ایک ملت بنتی ہے، اور انسانیت ایک ہوتی ہے، یونٹی میں آتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ حجۃ الوداع میں تو واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہوئی ہے، اور وہ اصول ذکر کیے ہیں کہ کیسے ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، آپ غور کیجئے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے 1739 نمبر پر، اور صحیح مسلم کی وہ جو لمبی حدیث ہے 1218 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔
آپ ان دونوں کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے معبود کی معرفت کا۔ جب تک آپ اپنے الہ کے بارے میں ایک نہیں ہوتے، قوم تب تک نہیں بنتی۔ معبود، مسجود، ہمارا خالق کے بارے میں نظریہ ایک ہوگا تو ہم ایک قوم بنیں گے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا تھا اہل کتاب کو، تعالوا الی کلمۃ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا، اور اس میں جو موضوع ڈسکس کیا نا، آج بھی لوگ اس موضوع کے اندر جو ہے نا اختلاف رائے رکھتے ہیں، خود ایون کہ مسلمانوں کے اندر بھی۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت کا وہ حصہ ڈسکس کیا ہے عین اللہ کا، کہ اللہ کہاں ہے۔ اب یہ لفظ تو ایک چیز ہی ذکر ہوئی ہے کہ اللہ کہاں ہے، بیان تو وہیں کیا گیا، لیکن حقیقت میں یہاں اشارہ ہے کہ اگر آپ نے ایک قوم بننا ہے تو پہلے آپ کو اپنے معبود کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے خالق کی معرفت رکھتے ہیں تو پھر آپ ایک قوم بن سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ خالق کی معرفت کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اشارے سے بھی اور بول کر بھی، گویا آپ یہ کہہ لیں کہ گونگوں کو بھی یہ سبق دے دیا۔ وہ جو بول نہیں نہ سکتے وہ دیکھ لیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو دو ریفرنس رکھے ہیں، دونوں میں آپ بخاری مسلم میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع راسہ، اس سر کو بھی اس طرح اوپر اٹھایا، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں فقال باصبعہ السبابہ تھی یرفعها الی السماء، انگلی کو آسمان کی طرف بھی اٹھاتے، اور پھر وینکتھها الی الناس، پھر لوگوں کی طرف اس طرح۔ ٹھیک، یعنی گویا اشارے سے گویا باڈی لینگویج بھی یہ بڑا، اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں سن سکتا وہ دیکھ لے، کہا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ اور لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا ہے، تو کہا اللہم مشہد، اللہم مشہد، اس کا مطلب اللہ آسمان میں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کہاں ہے۔ صحیح۔ یہ پہلی چیز معبود کی معرفت، اور اس میں آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ حدیث میں لفظ ہیں، آپ نے سر کو بھی آسمان میں اٹھایا اور اشارہ بھی کر دیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع حجۃ الوداع کے موقع پر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا اسلام پسند جو اسلام دیکھیں نا، تو وہاں پہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک قوم بننے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا سب سے پہلے معبود کے بارے میں عقیدہ کلیئر ہوتا ہے، وگرنہ اگر آپ خدا کے بارے میں نظریے مختلف رکھتے ہیں آپ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ اسی طرح دیکھیں نا، مجوسی ہیں، انہوں نے کہا دو خدا ہیں، نیکی کا الگ ہے، برائی کا الگ ہے۔ اسی طرح ٹرینٹی آ گئی، انہوں نے کہا نہیں تین خدا ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے ہما ہوا است، اور ہر میں ہر ہے، اور جب نظریہ معبود کے بارے میں مختلف ہے قوم ایک نہیں بن سکتی۔ پہلا پوائنٹ، اس لیے ہمیں اپنے معبود کے بارے میں اور عقیدہ اللہ کی معرفت کے بارے میں ہمیں جو ہے سیکھنا چاہیے، اور گہرائی سے اس کے اوپر دسترس ہونی چاہیے۔ یہ حجۃ الوداع میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، ایک قوم کے لیے معرفت الہی ضروری ہے۔ سیکنڈ چیز، دوسرا پوائنٹ اس میں، اگر ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ایک سکسیسفل کانسٹیٹیوشن چاہیے، ہمیں پورا ایک مکمل لا چاہیے، ضابطۂ حیات زندگی بسر کرنے کے لیے، جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ وگرنہ ہم قومی، ہمارے پاس قانون نہیں ہوگا تو یہ تو پھر بھیڑ بکریوں والی بات ہوگی، قانون نہ ہوا تو پھر ہم قوم نہیں بن سکتے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صحیح بخاری شریف کی حدیث اٹھائیں 45 نمبر، جہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تشریح کی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے، تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اتری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر یہ آیت اتری، اور صحابہ کو وہ موقع بھی یاد ہے، اور آپ کا بتلانا سکھانا حجۃ الوداع کے موقع پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یاد رکھنا، زندگی بسر کرتے ہوئے مکمل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دین اسلام مکمل ہے۔ آپ کو کہیں اور جانے کی اب ضرورت نہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا مینشن کروں گا، آپ دیکھیں، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو چیلنج کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی پوائنٹ کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام نے ہر چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا، اور اس وقت انسانیت کے لیے سب سے بہتر دین ہے ہی اسلام ہے۔ اس کے اوپر سر عام ان کے چیلنج جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، باقی بھی میڈیا کے اوپر۔ پھر تیسری چیز یہ بتلائی گئی ہے اسی حجۃ الوداع کے، ون نیشن بننے کے فارمولے۔ ہاں جی، ون نیشن، آپ نے ایک قوم بننا ہے نا، تو اس کے لیے
جو دوسرا فارمولہ تھا کہ آپ کا قانون مکمل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو ہمارے پاس اللہ کا سکم نہیں شکر ہونا چاہیے اس سکم نہیں ہونا. تو اسلام میں سکم نہیں ہے، تو بتلایا اسلام آپ کا قانون ہے، اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. تیسری چیز اس کے اندر، اگر ہم نے ایک قوم ایک ملت بننا ہے تو وہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ریولیوشن کی پیروی کرنی ہے، رائے کی نہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ بنے گا رائے، عقل کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل ایک ٹول دیا ہے، ایک ہتھیار دیا ہے، لیکن ہمارے لیے جو قابل اتباع ہے وہ وہی ہے. عقل سے آپ سمجھیں، پرکھیں. اسلام یہی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ بے عقل ہو، نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مینشن کرتا ہوں. اقبال کا ایک شعر ہے، وہ بڑا مزیدار ہے. کہتا ہے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی پہنچ میں حضور نہیں. ہاں ہاں ہاں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. سبحان اللہ. حواس خمسہ ہے نا، آنکھ، بالکل بالکل زبان. بالکل. تو حواس خمسہ تو غلط بھی ہو جاتی ہیں. آپ غزالی کو پڑھیں، احیاء العلوم کو پڑھیں، کیمیائے سعادت کو، وہ کہتے ہیں دور سے اڑتی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے تو بندہ کہہ سکتا ہے پرندہ قریب آتا تو وہ کچھ اور نکل جہاز نکل آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آنکھ بھی دھوکہ کھا سکتی ہے ویسے نا. وہ کسی نے کہا تھا کہ بعض اوقات نا آنکھوں کا دیکھا ہوا کانوں کا سنا ہوا جھوٹ ہوتا ہے. ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس پر صحیح بخاری میں حدیث بھی دلالت کرتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بندے کو چوری کر رہا اس تھا، پر حالات بھی دلالت کرتے ہیں. جی. تو چوری کر رہا تھا بندہ. میں شیخ صاحب کو میں بھی گفتگو کرنا، اب ذرا سمیٹیں اس پر. تو وہ جب کر رہا تھا چوری تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ چوری کر رہا. اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا میں اپنی آنکھوں کو چٹلا دیتا ہوں. پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام. دیکھیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی آنکھوں کو چٹلا دیتا ہوں. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ جو ہمارے یہاں آج کل ہے نا عقل پرستی اور سائنس کا غلبہ، سینس اور لو آف وزڈم یہ ٹولز ہیں، لیکن یہ کبھی بھی وہ جو اقبال نے کہا ہے نا ان کی مزید سیکھتے ہیں لاجک سینس اور اس ساری باتوں کو ایویڈنسز کے ساتھ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو اچھا ایلیبوریٹ کتنے پوائنٹ ہو گئے ہمارے؟ 3 پوائنٹ ہو گئے. جی. میں انشاءاللہ واپس آپ کی طرف آتا جی. ہوں ایک نئے سوال کے ساتھ. مجھے شیخ صاحب آپ کی خدمت میں آنا ہے. اور مفتی صاحب بڑے اچھے انداز میں اپنا جو ہے اس کو رکھ رہے تھے کہ ایک قوم بننے کے لیے کیا ضروری ہے. جب خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک ہے، تو ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، اور کوئی بھی مشرق مغرب شمال جنوب جہاں رہتا ہے 2 ہاتھ 2 پاؤں جناب وہ بہترین. اسی طرح اللہ نے اسے برابر تخلیق کیا. تو سارے انسان برابر ہیں، لیکن افراط و تفریط کی جاتی ہے. عالمی منشور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، یہ اقوام متحدہ کا چارٹر اٹھا لیجیے تو اس میں ایک چیزیں ہیں کہ برابری ہے، لیکن برابری دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. جب خود عقیدتاً بھی اللہ ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، قبلہ بھی ایک، تو پھر یہ برابری کے جو معیارات ہیں یہ ویسے نہیں ہے. اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ پیغام خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، بہت اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے آمین. اور اس کو زیادہ سے زیادہ پرتاثیر بنا دے. حقیقت میں یہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بہت پرزور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک وصیت بھی معلوم ہوتا ہے ٹھیک کہ ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر زندہ رہے. اس لیے آپ نے جو ایک معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے کو جوڑے رکھنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کو دنیا تک پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شاندار رہنما اصول کو مرتب کر دیے. آپ نے جو سوال پیش فرمایا ہے اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، یہ انسانوں نے بیٹھ کر ترتیب دیا ہے، اور انہوں نے اپنی عقل کی رسائی تک اس کو جو ہے نا وہ عقل کی رسائی کی حد تک اس کو سوچ سمجھ کر حالات و لکھا ہے. واقعات سامنے رکھ کے عقل کے مطابق چیزیں ترتیب دے دی. تو ایک چیز ہوتی ہے تجرباتی، اور ایک چیز طے شدہ مشاہداتی ہوتی ہے، وحی پر مبنی ہوتی ہے. تو جو وحی پر مبنی ہے وہ پیدا کرنے والے نے وہ ترتیب دی ہے، اور انسانوں کی عقل کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ وہ تو بڑی ٹھوکریں کھاتی ہے. تو اس لیے پھر اس میں یکسانیت اور اس میں موافقت نہیں آتی، اور چھوٹی عقل والوں کو لگتا ہے کہ آسمان کی وحی غلط ہے،
حالانکہ ان کے اپنے خیالات غلط ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب نے جہاں سے بات شروع کی ہے توحید کی بات، عین اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کی بات، اور اللہ وحدہ لا شریک کے متعلق ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے۔ یہ جو برابری کا رونا رونے والے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے جہاں سے یہ بھٹکے ہیں، برابری کے لیے، انسانی برابری کے لیے یہی موت ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ جتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ اپنے معبودوں کو جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوتے ہیں، کوئی درخت ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی انسان ہے، کوئی زندہ انسان ہے، کوئی فوت شدہ انسان ہے، اس کو عام انسانیت سے بلا دلیل بہت اونچا لے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ برابری کی موت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ یہ انسانی برابری کہاں رہ گئی؟ تو یہ جو شرک اور شرکی عقائد ہیں، یہ تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ دو خداؤں کا عقیدہ ہے، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، یا یہ ہندوؤں کے ہزاروں اور لاکھوں خداؤں کے جو عقیدے ہیں، ان سارے عقیدوں کے اندر جو بنیادی روگ ہے وہ یہی شرک کا روگ ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی پیدا کردہ مخلوق کو انسانی برابری، اشرف المخلوقات انسان ہے، کئی دفعہ یہ انسان اپنے سے بدتر انسان کو، اپنے سے کمزور انسان کو، اس دنیا سے گئے ہوئے انسان کو، فوت شدہ انسان کو اور مجبور انسان کو انسانی معیار سے بہت اونچا لے جا کر اس کو رکوع سجدے کرنے لگتے ہیں اور اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیتے ہیں۔ یہیں سے وہ برابری کا سارا جو چارٹر ہے نا، اس کا بھرم یہیں سے کھل جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ جو دوسری بات مفتی صاحب نے کہی، اس کو بھی اس کے ساتھ لگا لیں کہ ان کے جو معیارات ہیں اور ان کا جو ماخذ ہے، ان کے جو قانون کی بنیادیں ہیں، جی، وہ ان کی عقل پر استوار ہوئی ہیں۔ اور یہ جس قانون کی ہم دعوت دیتے ہیں، جو قانون کائنات کو ایک کرتا ہے، جو قانون کائنات کے چھوٹے بڑے اور متوسط اور ہر قسم کے انسانوں کو ایک دھارے میں جو قانون لاتا ہے، وہ آسمان سے اترا ہوا قانون ہے۔ تو اس سے جو آس پاس ہوگا تو پھر وہ اختلافات اور انتشارات کا شکار ہی ہوگا، جیسے آج دنیا ہے۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بات کر رہے تھے کہ ون نیشن بننے کے لیے جو اس کے فنڈامنٹلس ہیں، جو اس کی بنیادی بنیادیں، اصول ہیں۔ تو جو بنیادی اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے کچھ پوائنٹ تذکرہ کیے ہیں۔ اس میں بھی ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ساتھ وضاحت کر دیں کہ جب مساوات کا توازن، جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ جو برابری کا کانسیپٹ ہے وہ تو ملیامیٹ ہو جاتا ہے، لیکن مساوات کا ایک توازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجۃ الوداع کے جو موقع ہے اس کے بیان کیا ہے، اور اس میں کسی کو کسی دوسرے پہ فضیلت نہیں، رنگ کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے اور اس کے نسب کے اعتبار سے جب فضیلت حاصل نہیں ہے، ایک مساوانہ ایک جو معاملات ہیں، معیارات ہیں، پھر وہ کیسے سیٹ کیے جائیں گے معاشرے میں، جبکہ حکمران طبقہ اور طرح سے ہوتا ہے، رعایا اور طرح سے ہوتی ہے، لوگ اور طرح سے ہوتے ہیں، رائٹ اور طرح سے ڈیفائن کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہے نا کہ ایک آپ کے اسی بات میں، سوال میں جواب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے نا اس میں پرابلم ہے۔ وہ جب یہ بھی اصل میں مساوات کو توڑنے والی چیز ہے، جب بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اس اصول میں نہیں، کیونکہ میں تو وزیر اعظم ہوں، میں تو جناب جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، میں تو بہت بڑی جماعت کا امیر ہوں، میں تو ایک جو ہے نا وہ کلے والا، اور میں فلاں ہوں، یہ اصل میں کبر ہے۔ انسانی برابری کو یہ چیز توڑ دیتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں۔ وہ شاہ عبدالحق دہلوی کا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بالکل، تو وہ اس لیول پر جو ہیں، اور خاندان آپ کا، اہل بیت آپ کے، اور پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ آپ کو پیاری ہے وہ کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فاطمہ کی مثال دے کے کہا لو سارا قط فاطمۃ بنت ابی القاسم لقطعت یدہ۔ یہ ہے خود کے اوپر جو ہے نا عمل پیرا کرنے اور عملی جامہ پہنانا اپنی باتوں کو۔ کہا لوگوں تم کہہ رہے ہو کہ فاطمہ مخزومی نے ایسا کیا ہے، مخزوم قبیلے کی بڑی حیثیت ہے، اہل بیت سے اونچا ہے مخزوم قبیلہ،
کیا اس کا باپ جو ہے وہ فاطمہ کے باپ سے اونچا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا. جب لا کی بات آتی ہے یہ اصول جب تک نہیں ہوگا نا تو یہ جو مساوات کے اصول بنانے والے تھے ہم نے ان کو دیکھنا ہے. بالکل انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے. اب یہ جو آپ جن کی آج باتیں کرتے ہیں یہ تو مساوات کے دشمن ہیں, ان کے الگ ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے کیس بھی جو ہے نا وہ الگ عدالتوں میں ہوں گے. اب کیا چیزیں ہم یہاں بیٹھ کے کھولیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو ججز بھی الگ بیٹھیں گے. انہوں نے تو اپنے اصول الگ بنائے ہوئے ہیں نا. تو یہ مساوات کو توڑ دینے والی چیز ہے. جو آپ کا سوال تھا اس میں وہ دیکھیں اقبال نے کہا نا منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی رسول, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے سب سے بڑی بات مسلمانوں کے لیے ہے یکسانیت, اکٹھے ہونا چاہیے نا, ایک ہونا. یہ بہت حجۃ الوداع میں بھی اسی کو ذکر کیا گیا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ون نیشن تھیوری کے لیے, میں نے آپ کے سامنے 2-3 پوائنٹ رکھے تھے. اس میں سے آگے ہے اگر ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں نا تو وہ جو ہم نے ابھی سیکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن وہی کا ہوگا, عقل پرستی نہیں ہوگی, پھر اس کے اندر جو ہوگا قانون میں تبدیلی, رد و بدل, حلال حرام. ڈیوائن تھیوری آ گئی اور اس میں کسی بندے کی امینڈمنٹ کرنے کی نہیں ہے, کوئی اجازت نہیں اس کو, وہ اللہ کے پاس ہے. قانون جو ہے نا حاکم اللہ ہوگا. حجۃ الوداع کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کی طرح آپ دیکھیں کہ اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ چیزیں ہیں. بالکل صحیح. حاکم اللہ کون ہوتا ہے؟ اگر آپ نے ایک قوم بننا ہے تو پھر آپ کا حاکم اللہ ہے, قانون وہیں بناتا ہے, چینج بھی وہاں سے ہی ہوتا ہے. انسان اپنی مرضی سے چینج نہیں کرتے. صحیح بخاری کو آپ دیکھیں 4406 نمبر پہ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. وہ اس طرح کرتے تھے کہ بدل دیتے تھے حرمت والے مہینے, کہتے تھے اس سال حرمت والا مہینہ آگے چلا گیا, اب پیچھے آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا ان زمانہ قد استدار کہیاتہ, زمانہ گھوم کر واپس آ گیا ہے. حرمت والے مہینے وہی 4 ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. وہ کب سے بنائے ہوئے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, جب سے زمین آسمان ہے تب سے وہ 3 ہی مہینے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب. فرمایا یہ 4 مہینے, اب ان کو بدلنا نہیں. اپنی مرضی سے تم کہو کہ اس سال یہ مہینہ حلت والا نہیں ہے, حرمت والا بن گیا اور وہ حلت والا بن گیا. اس میں یہ اشارہ ہے کہ حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو یہ حجۃ الوداع میں آپ فرما رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے ایک قوم بننا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا پکڑا جائے گا تو قانون چینج ہو جائے گا, اور ان کی باری آئے گی تو قانون. اور یہ تو پھر وہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں نا, لال کتاب والی باتیں, کہ مولوی صاحب کے گھر میں مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا جی اب لال کتاب میں سے دیکھیں مسئلہ کیا ہے. تو ایسے قانون نہیں چلتے. قانون کے لیے یہ قوم بننے کے لیے چاہیے پھر ہمیں حلال حرام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, چینجنگ وہاں سے ہوگی. اور لال کتاب کی بجائے کالی کتاب کر لیں تو بہتر رہے گا. اچھا, پھر اس میں ایک اور پوائنٹ یونٹ ایک کرنے کے لیے وہ ہے بہت ہی بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا, الولا والبرا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں لے کر آ رہے ہیں. وہ اوریجنل ٹیکسٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ ذرا غور کریں. الولا والبرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا, قانون کو مان لیا, اور وہ یہ کہہ لیں مسلمان بن گئے, تھیوریٹیکل کلیئر ہو گئے, جو آپ کی بنائی ہوئی ویلیوز کو ایگری کر گئے ہیں. اب آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, سالموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ ہے ہی الولا والبرا ہے. لا الہ کا معنی تلوار چلا دی آپ نے, اور تمام باطن جو ہے نا وہ ادیان باطلہ اور باطل تھیوری ہیں, جتنی باطل تھیوری تھی آپ نے انہیں کاٹ دیا, اور الا اللہ کہہ کے الولا کو زندہ رکھا کہ اللہ نے ہمیں جوڑا ہے, ہم رب کے بنائے ہوئے جو راستے ہیں اس کے اوپر جڑیں گے. تو یہ جو الولا والبرا ہے, آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 67 نمبر, اس میں فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. تمہارے خون, تمہارے مال, تمہاری عزتیں, وہ جو جن کو اللہ کی معرفت دے دی ہے, قانون سکھا دیا, اب انہیں کہا تمہارے خون, تمہارے مال, تمہاری عزتیں. اب اسی طرح ایک دوسرے پہ حرام ہے. جیسے آج کا دن اس شہر کے اندر, یہ آج کا جو وقت ہے, یہ حرمتیں اکٹھی کی, حجۃ الوداع کی حرمت اکٹھی کی, پھر حرمت والا مہینہ ہے, حرمت والا شہر ہے. تو کہا جس طرح یہ حرمت در حرمت, حرمت در حرمت ہے نا, اسی طرح اب تم ایک قوم بن گئے ہو, لیئر در لیئر, اب تم ایسے ہو گئے ہو.
تو یہ ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق. اور پھر اسی کو جو ہے نا یہ کب تک ہے؟ صحیح بخاری میں 1741 نمبر پہ کہا الا یوم تلقون ربکم، موت آنے تک، قیامت تک اللہ تم سے اب ایک ملاقات قوم ہو، تک. قیامت تک ایک ہو تم. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ دیکھو میرے بعد کافر بن کر ایک دوسرے کو مارنا نہ شروع کرنا. یعنی مسلمان مسلمان سے لڑتا نہیں. تو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں 10 روپے کے اوپر قتل ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. ہوتا ہے نا. یہاں پہ یہ کیفیت ہے. بازاروں میں آپ جا کے دیکھیں بچوں کے ساتھ ریپ، اغوا برائے تاوان، ہمسائے سے محفوظ نہیں. آپ سر عام پیسے رکھ کر نہیں گن سکتے. اس کا مطلب یہ ہے دو باتیں کرنی پڑے گی ہمیں. یا تو پھر ہم کہیں کہ ہم غلط ہیں، تو یا پھر کہیں کہ اسلام نے جو تھیوری دی ہے وہ غلط ہے. تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے اسلام کی تھیوری غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط ہیں جنہوں نے یہ ابھی تک وہ ماحول اپنایا نہیں. ہم نے تو ابھی تک حجت الوداع کو جو ہے نا اسلامی ماحول میں نہیں لے کر آئے. باقی باتیں تو دور کی بات ہیں. تو تمام مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چار دیواریوں کو پامال نہیں کیا جاتا؟ حزبی اختلاف کے اوپر آپس میں مسائل میں دوسرے کو جو ہے نا وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیکھو جس طرح تمہاری عزت ہے نا اسی طرح اس کی عزت ہے. یہ یکسانیت کا ایسا معیار ہے الولا کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا. یہ کہ جیسے فی شہرکم ھذا، جیسے اس مہینے ذوالحجہ کا حرمت والا جو مہینہ ہے، جیسے اس کی حرمت ہے بالکل ایسے تمہارے خونوں کی حرمت ہے. جیسے اس بیت اللہ یہ جو مقام ہے اس کی حرمت ہے، ایسے تمہارے خونوں کی، تمہارے مالوں کی، تمہاری عزتوں کی حرمت ہے. جس طرح بیت اللہ کی حرمت کو چاک کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ حج میں فرمایا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو اس بیت اللہ میں حرم میں الحاد کا اور ظلم کا ارادہ بھی کرے گا ہم اس کو عذاب علیم میں مبتلا کریں گے. عام معاملات میں ارادے پر جو ہے وہ جرم نہیں ہے، بالکل ارادے پر قدغن اتنی بڑی نہیں ہے. یہاں ارادے پر اتنی بڑی قدغن لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس اتنے عظیم حرمت والے گھر کی حرمت کی طرح مسلمان کی حرمت کو قرار دیا. اس شہر مکہ کی حرمت کی طرح مسلمان کی عزت کی حرمت کو قرار دیا. اور اسی طرح سے اس حرمت والے مہینے کی حرمت کی طرح مومنوں کی، مسلمانوں کی عزتوں کی حرمت کو قرار دیا کہ کسی مومن کی غیبت کرنا، اس پر بہتان باندھنا، اس کی پگڑی اچھالنا یا کوئی ایسی بات کرنا جس سے اس کی عزت خاک میں مل جائے، اس کے بیٹوں کے بارے میں، اس کی بیٹیوں کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، اور اسی طرح سے کسی مسلمان کو مالی طور پر نقصان پہنچانا، خواہ وہ خود اس کے ساتھ فراڈ کرنا ہو یا اس کو فراڈیوں کے حوالے کرنا ہو یا اس کا مال لوٹ لینا ہو یا چرا لینا ہو. اور اسی طرح سے مسلمان کا جو خون ہے، اس خون کی بڑی حرمت زوردار الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس کا خون کرنا، اس کا خون بہانا، اس کا سر پھاڑ دینا، اس کا دانت توڑ دینا، اس کی آنکھ پھوڑ دینا یا اس کو کسی طرح سے بھی گزنت پہنچانا. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق اور بغاوت اللہ تعالیٰ کی، وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے. وہ جو حدیث انہوں نے پڑھی پہلے. بالکل صحیح. اچھا میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا تھا شیخ صاحب کہ جب یہ اتنی حرمتیں بھی موجود ہیں اور عوام کو حرمت والے مہینوں کے اندر جو حرمتوں کا ایک کرائٹیریا ہے اس کی بھی اویئرنیس نہیں ہے، اس کے بارے میں معلومات بڑی محدود ہیں، کوئی احترام کرتا نظر نہیں آتا ہے. حرمت والے مہینے کا وہ تقدس و احترام جو اسلام نے سکھایا ہے، ہمارا یہ جو سیریز شروع کرنے کا ایک مقصد ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس احترام کو بھی اجاگر کیا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس احترام کے قائل نہیں ہیں، جو اس احترام کو نہیں مانتے، یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، یا مسلمان کے مال کی، اس کے خون کی، اس کی عزت کی حرمت کو اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں، وہ جیسے چاہیں جس کی چاہیں بے عزتی کریں، جس کا چاہیں مال لوٹیں، جس کا چاہے خون بہائیں اور جو مرضی کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے جو تعزیرات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ کس انداز میں اسلام بیان کرتا ہے اور لوگوں کو کیسے اس کے حوالے سے آگاہی دی جا سکتی ہے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو قابل نفرت لوگ ہیں نا وہ 3 ہیں. ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد کرنے والا، حرم کی حرمت کو چاک کرنے والا، حرم کے اندر بے دینی پھیلانے والا یا فساد پھیلانے والا یا بدامنی پھیلانے والا یا ایسا کوئی کام کرنے والا جو حرم کی شان کے خلاف ہے.
ملحد فی الحرم، اور مطالب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ، کسی مسلمان کے خون کا کوئی پیاسا ہو جائے، اس کا خون کرنے کے پیچھے لگ جائے تاکہ اس کا خون بہا دے، کسی عدالت کو استعمال کر کے، کسی قانون کو استعمال کر کے، یا قانون کو استعمال کیے بغیر، بائی پاس یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے۔ ملحد فی الحرم و مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور اسلام میں جاہلیت کے طور طریقے جو ہیں ان کو جو چاہنے والا اور ان کو رواج دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ قابل نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے یہ جو امن عامہ ہے یہ تباہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یہ جو بات الولا والبراء کی چل رہی ہے، جی یہ الولا والبراء کے بھی شدید خلاف ہے۔ اور ایک چیز یہ جو وائلیشن ہوتی ہے، حرم کی حرمت کی وائلیشن ہوتی ہے، مسلمان کی حرمت کی وائلیشن ہوتی ہے، حرمت والے مہینوں کی وائلیشن ہوتی ہے، اس کے اندر الولا والبراء کا جو عقیدہ ہے، اللہ کے دین کی بنیاد پر محبتیں اور اس دین ہی کی بنیاد پر ہماری نفرتیں استوار ہوں، اس سے بہت بڑی غفلت کا یہ نتیجہ ہے ٹھیک ہے، کہ ہماری دوستی جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے دین کی بنیاد پر ہو، اور دشمنی اس کے دین کی اس بنیاد کو پر ہو۔ مزید تھوڑا سا کھول دیں کہ ایک بندہ نماز روزے کا اراکین کا پابند ہے اسلام کے، تو میری اس سے محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ بندہ نیک ہے، اور اگر ایک بندہ شراب، زنا اور دیگر معاملات میں ملوث ہے تو میں اس کے جرموں کی وجہ سے اس سے نفرت کروں، تو یہ ہے الولا والبراء۔ ہاں، اس کو اس تناظر میں آپ سمجھیں۔ جی کچھ لوگ ہیں ایک پیر کے مرید ہوتے ہیں، ٹھیک، اس کی وجہ سے ان کا آپس میں ایسا بھائی چارہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جائز سے ناجائز حد تک بھی چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں کھلے عام آنا جانا، اور پھر گھروں میں بیٹیوں کا، بیویوں کا ایک دوسرے سے فیملی پردہ جو ہے گیدرنگ یہ بھی ساری۔ ختم ہو جانا، یہ سارا سلسلہ ہو جانا۔ تو اس کے الٹ اس سے ملتی جلتی چیز جو اہل حق کے لیے ہے، جس کو اہل حق سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جب ہمارا اللہ ایک ہے، جی جب ہمارا رسول ایک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت سچی ہے اور ہم اپنے رب کو واقعتاً ماننے میں مخلص ہیں، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں میں احترام ہونا چاہیے، اس کے خون، اس کے مال، اس کی عزت کی ہم پاسبانی کریں، اس کا صرف احترام ہی نہیں، اس کی ہم عزت کی حفاظت کریں۔ رکھوالے بن جائیں اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شخص 10 عورتوں سے بدکاری کرتا ہے تو یہ اس سے کم تر ہے کہ کوئی شخص اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرے، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہم تو ہمسایوں کے حقوق کے پاسبان ہیں، ہم نے ان کے حقوق کی حفاظت کرنی تھی اور ہم خود ہی ان کے حقوق کے ڈاکو بن گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ہمارا بیت اللہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، تو اگر ہمیں ان چیزوں کی حرمت کا کوئی احساس اور پاس ہے تو اس بنیاد پر، ہماری اللہ کی محبت کی بنیاد پر، جن کی یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہے الولا والبراء۔ وہ مسند احمد کی حدیث جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نا، جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد میں 23,479 نمبر پہ ہے۔ وہ جو آپ نے کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور پھر کہا کسی عربی کے لیے کوئی فضیلت نہیں اجمی پر، کسی اجمی کے لیے کوئی فضیلت نہیں عربی پر، کسی سرخ کی کوئی فضیلت نہیں ہے کالے پر، اور کسی کالے کی کوئی نہیں ہے کسی سرخ پر، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کی زنجیر میں پرویا گیا، یا یوں کہیں کہ وہ ساری ویلیوز، تھیوریز جو اسلام نے دی ہیں اس کے مطابق اب وہ آ گیا، تو وہ آپ کا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے الولا، اور اس کو آپ نہ توڑیں۔ کس وجہ سے؟ اپنی برادری کی وجہ سے، اپنے جماعت کے بت کی وجہ سے، اپنے باقی جو ہے نا، کی وجہ سے۔ تو بلکہ اقبال نے تو کہا کہ وطن کے بت کی وجہ سے بھی۔ آپ اقبال کو ہم کہتے ہیں بڑا ہے لیکن عمل نہیں کرتے، اس نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیراہن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ مذہب کے اندر رہ کر وطن کی حفاظت بھی کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ مذہب کو بھی توڑنا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا، یہ ہے ولا۔ جو کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ دنیا کے کسی خطے میں ہے، وہ آپ کا بھائی ہے۔
ہوں اور اگر اس نے آپ کے اللہ کو، آپ کی تھیوری کو، اسلام کو قبول نہیں کیا، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے وہ، بالکل ٹھیک یہ ہے برا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص امانت و دیانت کا پیکر ہے، اس کے ساتھ محبت اور پیار نہ ہو، ہوں اور ایک چور ہے، نشئی ہے، اس کے ساتھ ہمارا پیار محبت ہو، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہم امانت و دیانت، سچائی اور صداقت، اس کو سمجھنے والے اور اس کو دل سے اپنانے والے نہیں ہیں۔ ہوں اگر ہم چوروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہم نشئیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم ڈاکوؤں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا وہ اسلام کا جو عقیدہ ہے، وہ بنیادی الولاء والبراء کا عقیدہ ہی کمزور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ ہوں اے ایمان والوں کے جو غیر ہیں، غیروں کو دلی رازداں نہ بناؤ، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا ہی نہیں رکھتے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ دونوں مشائخ اس نقطے پہ بڑا زور دے رہے ہیں، تو میں یہ اپنے ناظرین کے لیے سوال کرنے لگا ہوں اور آپ کی خدمت میں آپ اس کا جواب دیجئے کہ یہ عقیدہ الولا والبراء، یہ توحید کا ہی عقیدہ ہے، یہ کتنا کو لازم ہے؟ آپ کے جس انداز میں آپ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ رکھنا ہے اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں، تو یہ کیا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس موضوع پر اسپیشل ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا، وہ اس کا نام پورا ذہن میں نہیں آ رہا، مخالفت اصحاب الجحیم، یعنی اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد ہے اہل باطل کی مخالفت، یہود و نصارہ کی، اہل باطل کی، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ نہیں رکھتے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جی جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو انسانی برابری کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے، جو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی جو مخالفت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جو معاملات تھے نا، یہ خواتین کے معاملات، اس میں سے بعض معاملات بیان کیے کہ ماہواری کی حالت میں عورتوں کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ جی یہودی جو تھے وہ بالکل غیر مسلموں کی طرح عورت کا بائیکاٹ کر دیتے تھے، اس کے ساتھ کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ طرح کر دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہوں اس حالت میں تم جو ہے ہم بستری کے سوا باقی سب کچھ اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ ایس او پیز بتا دی، ہاں جی، پروٹوکول بتا دیے کہ یہ اچھا، پروٹوکول اس پر جو ہے نا وہ بعض یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ انسان جو ہے لا یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فیہ، ہوں ہمارے معاملات، ہماری باتوں میں سے کوئی بات چھوڑتا ہی نہیں ہے جس میں مخالفت ہی ہماری کرتا مخالفت نہیں کرتا۔ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو وہ دو تہوار مناتے تھے، ایک سال کے پہلے دن کا تہوار مناتے، ایک اور تہوار مناتے تھے۔ ہوں تو آپ نے فرمایا ان اللہ ابدلکم خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں دنوں سے بہتر دو دن عطا فرما دیے ہیں۔ اسی طرح آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو عاشورے کے دن کا روزہ ہے 10 محرم کا، یہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا نا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو غور فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی مخالفت کی ہے، بلکہ زبان کے ڈائلاگ میں بھی مخالفت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو، راعنا کا لفظ نہ کہو، انظرنا کا لفظ کہو۔ بالکل ٹھیک اگر ہے۔ آپ غور کریں تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ہوں ٹھیک ہے، لیکن وہ رائنا کا لفظ یہ منافقین اور یہودی اور اس قسم کے جو بدتینت قسم کے لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بولتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو روک دیا کہ تم نے یہ لفظ نہیں بولنا۔ بالکل صحیح، یعنی مخالفت کا یہ معیار ہے کہ وہ لفظ تک چھوڑ دیے، وہ تہوار تک چھوڑ دیے گئے، ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ساتھ ساتھ رہتے ہوئے یہ چیزیں کی جائیں؟ اب میں آپ سے سوال کر کے پھر مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ تعزیرات کے معاملے میں ایک بندہ وائلیٹ کر گیا ہے، ایک بندہ حقوق غصب کر گیا ہے، ظلم کر گیا ہے، اس نے کوئی جرم کر دیا ہے، اگر حرمت والے مہینے میں کیا ہے تو سزا اس کو، جو بھی حدود آرڈیننس نافذ کرنے والے ادارے، سزا اس کو اسی حرمت والے مہینے میں دیں گے، یہ جائز ہے؟ یا وہ جو اپنا ریونج لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ حرمت والے مہینے کے اندر ہی بدلہ لے سکتا ہے اس سے؟ بالکل، حرمت والے مہینے میں بدلہ لے سکتا ہے۔ الحرمات قصاص، حرمتوں کا قصاص ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ حرمتوں کا قصاص حرمت والے مہینے میں لیا جائے گا۔ اس میں وہ تعزیر
ایک اور ہوتی ہے، حد اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو قوانین بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقوق بیان کیے ہیں، ان کی جو وائلیشن کرتا ہے، اگر تو وہ مقررہ سزا والے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو وہ مقررہ سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے ارتکاب نہیں کیا، جس جرم کی سزا مقرر ہے، اس جرم کا ارتکاب کیا جس کی سزا مقرر نہیں ہے، تو پھر مسلمان جج اور جسٹس جو ہے وہ اس کی سزا اس کے جرم کے مطابق تعزیر کی حد تک دے گا، جو یعنی 10 کوڑوں سے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو حد شریعت نے مقرر کی اسے حد کہیں گے، اور جو جج اپنے فہم کے مطابق اسے بتائے گا وہ تعزیر کہلائے گا. ہاں، ٹھیک ہے. حد اس سزا کو کہتے ہیں جو مقرر کی ہے شریعت نے. مثال کے طور پر زنا کی سزا مقرر کی ہے شادی شدہ کے لیے رجم، ٹھیک ہے. اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے. شراب کی سزا مقرر کی ہے کوڑے، 40 کوڑے. اور اسی طرح سے جھوٹ کی ہے. جو ہے نا وہ تہمت کی سزا وہ 80 کوڑے مقرر کی ہے. تو یہ ہیں حدیں. اور جو جرم ان حدود سے کم ہے نا، مثال کے طور پر کوئی چوری کرتا ہے ٹھیک. اور اس کی چوری جو ہے وہ دینار کے 1/4 حصے کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس کا تو کاٹا جائے گا ہاتھ. اور اگر اس سے چھوٹی اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ تو بالکل نہیں کاٹا جائے گا، یہ تو ظلم ہوگا. ٹھیک. اس کو پھر کچھ اس سے کم 10 کوڑے یا اس سے کم سزا دی جائے گی. تو یہ جو حد سے کم سزا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں. صحیح. چلیں، بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سے ایک تاثر یہ ملا ہے مفتی صاحب کہ سب سے پہلے تھیوری ہوتی ہے، اس تھیوری کے ماننے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے. اور تربیت کے جو مراحل ہیں یا پہلو ہیں وہ آپ ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں اس تربیت کو استحکام بخشنے کے لیے اور اس کی آگے ترقی کے لیے جو چیزیں بڑی لازم اور ضروری ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کچھ ارشادات لازم فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ. میں چاہتا ہوں آپ اس میں تھوڑا. ہاں، ہم وہ سرن اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ غور کریں کہ جو بنیاد ہے نا، بنیادی 5 چیزیں، نماز، روزہ، اس کا بھی ذکر کیا ہے. اس کا مطلب جب آپ ایک قوم بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو پریکٹیکلی عبادات میں آنا پڑے گا. صرف یہ نہیں نظریہ کہ وہ بعض لوگ ایسے ہیں، آپ انہیں کہیں نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم نے قائم کی ہوئی ہے، تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے. ہوں. تو اب یہ اس طرح نہیں ہوتا. حجۃ الوداع میں آپ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 616 نکالیں. حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب کا تقوی، جو تمہارا رب اللہ ہے اس کا تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے. وصلوا خمسکم، اور اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے امر کی، اولو الامر جو ہے اس کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس کا مطلب قوم بننے کے بعد ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، بیٹھنا نہیں پڑے گا. تو عمل میں عبادات کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر ساتھ یہ بتلایا کہ گناہوں سے، جرم سے بچنا ہے، وائلیشن سے بچنا ہے. دوسری چیز وائلیشن نہیں کرنی، جو قوانین ہیں ان کو توڑنا نہیں ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچیں. صغیرہ گناہ ہی انسان کو کبیرہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. بالکل. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں زنا نہیں کروں گا باقی سب کچھ کر لوں گا، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا تو دیکھنا ہے، کان کا زنا تو سننا ہے، ہاتھ کا زنا جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ چھونا ہے، ٹٹولنا ہے، باقی شرمگاہ تو اس کے اوپر پھر مہر لگاتی ہے. گویا پہلے سے سب کچھ ہو گیا، آگے تصدیق اس نے کرنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو الفاظ بولے اس میں مستدرک حاکم میں 318 نمبر پر یہ لفظ موجود ہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھنا، ان الشیطان قد یئس، شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اب تم اس کی عبادت کرو گے. ٹھیک ہے. تو اس کا اب حربہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، ولیکن راضی ان یطاع، وہ اس پر راضی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے گی اس چیز میں، مما تحاقرون، شرک سے نیچے، لیکن جن کو تم چھوٹے سمجھتے ہو. چھوٹے گناہ بھی آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں. فاحذروا، تم ان سے بچنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بڑے گناہوں سے بچوں تو ہمیں صغیرہ گناہوں سے بچنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی حجۃ الوداع میں بتلایا کہ یونٹی قائم کیسے ہوگی، وائلیشن سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور عبادات میں جانا ہے. 2 یہ چیزیں، نیکی کرنی ہے اور برائی سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے. پھر اس کے بعد معاملات، جب آپ نے ایک معاشرہ بنانا ہے تو اس کی سب سے بنیادی اکائی جو ہے وہ اکانومی ہے، معیشت ہے، دولت ہے، اور ٹریڈ مارکنگ ہے.
آپ کے بیوع تجارت کے اصول ہیں. ٹھیک ہے. جب تک یاد رکھیے گا آپ کا آپ کی کمائی، آپ کے اصول اسلامی نہیں ہیں، پاک نہیں ہے آپ کی روزی، آپ کبھی بھی ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. اب میں آپ کو تھوڑا سا لاجیکلی سمجھا کر پھر اس کی طرف آتا ہوں. آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ جسم میں خون، مجرد دم جو ہے خون کے چلنے کی جگہ وہاں چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیطان خون میں ٹریولنگ کرتا ہے نا، ایسے ہی ہے. اور خون کس سے بنتا ہے؟ ظاہری بات ہے کھانے پینے سے، غذا سے بنتا غذا سے ہے. تو جس نے حرام کھایا ہے اس کے لیے تو موٹر وے لگ گئی ہے اندر. ہوں. ہم یہ تو ضرور باتیں کرتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں، یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا کھانا لقمہ حرام کا ہے کہ نہیں. رشوت لے رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں. اب جب آپ بچوں کو یہ کھلائیں گے تو پھر آپ نے ان کے جسم کے اندر جو ہے نا وہ موٹر وے لگا دی ہے شیطان کے ہم نے لیے. ڈائریکٹ ایکسیس دے دی نا اپنے تو دشمن کو اب اپنے گھر یہ بلا لیا. اس حدیث سے انلائٹنمنٹ یہاں سے روشنی مل رہی ہے نا. تو اکانومی کا درست ہونا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا جو سب سے بڑا زہر قاتل ہے سود، اس کو حجۃ الوداع میں ختم کیا. بالکل صحیح. صحیح مسلم میں 12-18 نمبر جو لمبی حدیث ہے آپ اس کو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کا سارے سود ختم. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا ٹھیک ہے. اور کہا کہ میرا چچا عباس اس کا سارا سود ختم کرتا ہوں. تو اتنی دیر تک قوم مستحکم نہیں ہو سکتی، قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس کے کمائی کے ذریعے پاک نہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ٹوٹ جائیں گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ شیخ صاحب. ریاست مدینہ جیسے کہ ابھی مفتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ مستحکم سوسائٹی اور معاشرے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنا کے دکھائی. آج اگر یہ لوگوں کے سامنے اس کو رول ماڈل کے طور پہ اگر رکھا جائے تو پڑھے لکھے، بظاہر پڑھے لکھے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ دور اور تھا، یہ اور ہے، وہ زمانہ اور تھا، اس کی ترجیحات اور تھیں، یہ اور ہیں. تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ریاست جو مدینہ کے اندر آپ نے قائم کی تھی اور اسے چلایا تھا، اس کا وہ ماڈل آج امپلیمنٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ جو ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ قیامت تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے امپلیمنٹ نہ کرنے میں معاشرے کے لیے تباہی ہے، معاشرے کے لیے بربادی ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. شیطان کا یہ حربہ ہے کہ جب جوا کھیلو گے، شرابیں پیو گے تو وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈالے گا. اسی طرح آپ سود کو دیکھ لیں، سود میں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جب اس قدر محرومی کا احساس ہوگا غریب لوگوں کو تو پھر اس کا نتیجہ وہ لاوا پھٹے گا، اور جو غریب ہیں وہ امیروں کو ماریں گے، وہ لوٹ مار کریں گے، ڈاکہ زنی ہوگی، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا ہے اس کی وائلیشن کرنے سے یہ معاشرہ تباہی اور خرابی کی طرف جائے گا. سود کی وجہ سے بربادی کی طرف جائے گا، جوے کی وجہ سے بربادی کی طرف جائے گا، شراب نوشی کی وجہ سے بربادی کی طرف جائے گا. تو یہ جو کفار کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، وہ بیچارے اتنا پڑھے نہیں ہیں اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ان کا تعلیم کا اور عقل اور سوچ اور فکر کا وہ معیار بھی نہیں ہے. میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں، جن لوگوں کی ولادت حلال نہ ہو اور جن لوگوں کا کھانا پینا حلال نہ ہو، وہ سوچ کے اس لیول پر کیسے پہنچ سکتے ہیں جس لیول پر وہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں جن کی ولادت بھی حلال ہوتی ہے، جن کا کھانا بھی حلال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نطفہ تو بھی بات ہو گیا یہ اور ہے. مٹیریل بھی اللہ حلال اکبر، بڑی بہت بہت گہری بات کی ہے. میں ظاہر میں وقت مختصر ہے. اقبال نے کہا ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. بالکل صحیح. وہ ایک عامریت والا کھا رہا ہے، باقی سارے مر رہے ہیں. بالکل صحیح. ہم اس حوالے سے ایک پروگرام سود کے حوالے سے کر چکے ہیں. ناظرین کرام، مفتی یوسف تیبی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنی اس حوالے سے جو بھی رہنمائی لینا چاہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے احاطہ کیا تھا ساری چیزوں کا اس میں. اب میں اچھا، اس میں آگے ہم بات کر رہے تھے کہ معاشرے کو مستحکم رکھنا ہے تو اس میں اکانومی کی بات ہو گئی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خاص جو چیز ذکر کی ہے وہ حدود ہیں، قوانین. جب تک حدود اور قوانین کی پابندی نہیں کی جائے گی، عدلیہ جب تک آزاد نہیں ہوگی،
جب تک انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، بالکل معاشرہ ٹھیک، ٹوٹ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں وقت مختصر ہے، میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی دین لے کے آئے ہیں، بالکل آفاق کے چاروں کونوں کے اوپر اس نے پھیلنا ہے اور اس نے سورج کی طرح پوری دنیا کو روشنی دینی اور منور کرنا ہے۔ انفارچونیٹ ہمارے اندر کمی، کوتاہی، سستی، سارا کچھ موجود ہے، وہ تمام اسباب موجود ہیں جو ہماری زوال کا سبب ہے۔ اس سب کے باوجود ہمیں کون سا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے کہ ہم اس کو واپس اس آفاقی دین کے طور پہ پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا سکیں، چاہے جائے کہ اس کا تعارف کافروں کو بھی ہے، غیر مسلموں کو بھی ہے، ہر ایک کو ہے، لیکن بینگ اے مسلم اپنے کریکٹر کو، اپنے آپ کو، اپنے کردار کو کیسے ہم نے اسٹیبلش کر کے گلیمرائز کرنا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ جو بات ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو آفاقی ہیں، تو آج ہم اپنا وہ کھویا ہوا معیار کیسے حاصل واپس کر لے سکتے سکتے ہیں، ہیں۔ واپس لے سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہمیں عملی جامہ پہنانا پڑے گا، اپنے عقائد کو، اپنی باتوں کو۔ ہمیں یہ چھوڑنا ہوگا کہ وہ کیا کرتا ہے، تم کیا کرتے ہو، سب کیا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی ضمیر کی عدالت میں یاد رکھیں، جب ہم خود اپنا محاسبہ شروع کر دیں گے، اپنا محاسبہ اور دوسروں کے لیے دعوت۔ یہی حجۃ الوداع میں آپ نے کہا کہ یاد رکھو، اب جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو سننے والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں، جن کو آپ پہنچاتے ہو وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں سننے والوں سے۔ ادھر بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ان سے زیادہ آپ کے ناظرین اور بعد والے ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اور آپ نے یہ بہت بڑی وجہ بھی ذکر کر کے کہا اس کو پہنچاؤ۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں جو ہے نا وہ چاہے کچھوے کی چال ہے، خرگوش کی طرح چھلانگے نہ بھی لگیں، ہم نے لگے رہنا ہے، گامزن رہنا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، تو ہم انشاءاللہ اس پہ قائم رہیں۔ اور کو انفسکم و اہلیکم النار، تو یہ اصول اسلام نے دیا نا قرآن پاک میں۔ ہم پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر سے معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسپیکر حضرات اور ہم دائی جو ہیں، ہمارے اپنے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں میرے بھائی، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کو انفسکم و اہلیکم النار، تو اگر ہم واپس وہاں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اور اس کے بعد دعوت دیں۔ یہ تین چیزیں، اور اخلاص کے ساتھ۔ یہ حجۃ الوداع میں ایک حدیث سنن دارمی میں ہے، وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حجۃ الوداع میں ہی یہ بات بھی کہی۔ وہ تین چیزوں میں سے ایک فرمایا اخلاص العمل للہ، دوسری چیز کہی کہ مناسا، خیر خائی، سب کے لیے خیر خائی، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز پھر آپ نے کہا کہ جماعت کے ساتھ ملے رہنا۔ آپ اکیلے ہوں گے نا تو اکیلی بکری کو بھیڑیا آپ نے فرمایا کھا جائے گا۔ آپ ایک ہو کر رہیں، ایک مٹھ ہو کر، ایک جھنڈ بن کر، جماعت بن کر رہیں۔ اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کی دعوت پیچھے والوں کو بھی ساتھ گھیر لیتی ہے۔ اب جب ایک جماعت کے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو یہ چند چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم واپس وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بہت شکریہ اس کے آپ کی۔ 3 ٹول اور ہیں چھوٹے چھوٹے اس بات کے کہ اس کو آگے تک کیسے پہنچانا ہے، اس کو پراثر کیسے بنانا ہے۔ ایک تو آپ نے یہاں یہ جو آخر میں جو لکھا ہے نا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کو جدید میڈیا، تعلیم اور عالمی، ایک تو اس کا ٹول یہ آپ کا ناز اسٹوڈیو بھی ہے، یہ آپ کا اور ہمارا، بالکل صحیح۔ ایک ٹول یہ ہے علم، جی جو بنیادی ٹول جو ہے نا وہ علم ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، حدیث پاک کو پڑھنا، ترجمے کے ساتھ، تفہیم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، یہ چیز جو ہے انقلاب برپا کر دی ہے، اصلاح کرتی ہے۔ اس سے ہماری ذاتی اصلاح ہوگی۔ پھر وہ پڑھ کر علم جو ہے وہ عمل کو دعوت دیتا ہے، عمل کو لے کے آتا ہے، تو اس سے اصلاح ہوگی، باتیں عمل میں آئیں گی۔ عمل کے بعد پھر اس کی دعوت، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ جو حجۃ الوداع کی ایک مرکزی دعوت ہے۔ جی بالکل۔ جو موجود ہے وہ غیر موجود کو پہنچا دے، جس نے پڑھا ہے پڑھ کر عمل کرے، صرف عمل تک نہ رکھے، اس خوشبو کو اپنے تک نہ رکھے، وہ کسی اور کو بھی لگائے، کسی اور کو بھی سنگائے، بالکل صحیح۔ تو پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ جب دوسروں تک پہنچائے گا تو کچھ لوگوں کو اس کا اچھا اثر ہوگا، وہ اس کو قبول کریں گے، کچھ سن کر خاموش ہو جائیں گے، کچھ آپ کی دعوت کو ہٹانے کے لیے
خم ٹھونک کر میدان میں آ جائیں گے ہوں تو پھر اپنی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے پھر آگے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر یہ جہاد دو طرح کا ہے، ایک یہ ہے فکری محاذوں پر جہاد، ٹھیک ہے یہ فکر، یہ ہم جو جی کچھ کر رہے ہیں یہ یہ فکری فکری محاذ پر ہے، محاذ ہے بالکل اور ایک ہے سرحدوں پر جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہ سارے کام جب اپنے اچھے طریقے سے اپنے معیار کے ساتھ عروج پر آئیں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس دعوت کو روک نہیں سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر وصیتیں فرمائیں، یہ وصیتیں جو ہیں وہ سارے جہان کو بدل دیں گی۔ بالکل صحیح بہت تبلیغ کے سارے ذرائع اور رکاوٹیں دور کرنا۔ بالکل صحیح بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی آمد کا اور سیر حاصل گفتگو کرنے کا، اور بڑے اچھے عمدہ جو نکات ہیں آپ نے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں، آپ کی جو وصیتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیتی پہلو اور اپنی زندگی کا پورا اسلام جو ہے اس کو سم اپ کر کے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں اس کے جو نکات ہیں، اس کے جو پیغامات ہیں، ان پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔